یہ غوث اعظم کی محبت۔ آپ کی محفل کا حال یہ ہوتا تھا کہ 400 علماء غوث اعظم کی تقریر کو سنتے تھے اور اپنے قلم سے نوٹ کیا کرتے تھے۔ تقریر کا حال یہ تھا کہ لوگ آپ کی تقریر سنتے تھے اور ایسا جلالی بیان ہوتا تھا کہ کئی لوگوں کے اس میں جنازے اٹھا کرتے تھے۔ آج تو حال یہ ہمارا آپ کا کہ میلاد کی محفل ہو رہی ہے، غوث اعظم کی منقبت پڑھی جا رہی ہے، غوث اعظم پر بیان ہو رہا ہے اور سامعین کہہ رہے ہیں صاحب بہت ٹائم ہو گیا ہے، 12 بجنے والے ہیں، تقریر کم سنی جاتی ہے، گھڑی کو زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ معلوم کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ ہم نے اتنے لمبے بیانات کرنا شروع کر دیے ہیں، ہم نے اتنے لمبے کلام پڑھنا شروع کر دیے ہیں کہ قوم کے لوگ آج ہماری تقریر اور ہمارے کلام سننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کیا طریقہ بنا رکھا ہے کہ رات کے 12 بج جا رہے ہیں، ابھی تک محفل ختم نہیں ہو پا رہی ہے۔ ممبر شریف پر چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ نعت خواہ ہوں، ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قوم کے وقت کا خیال رکھیں اور وقت سے پہلے پروگراموں کو ختم کر دیا جائے۔ آج سامعین میں سے، سننے والوں میں سے لوگ کہتے ہیں ارے فاتحہ پڑھو بہت دیر ہو گئی، کب تک پڑھتے رہو گے؟ اس ماحول کو اگر ہم لوگ آج بھی کنٹرول میں نہیں لے کے آئیں گے، حالات یہ ہو جائیں گے کہ صاحب خانہ کے علاوہ بستی کا ایک بھی شخص جو ہے وہ محفل میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ماحول خراب کر رکھا ہے ان پڑھنے والوں نے۔ ایسے لوگوں کو آپ بلائیے جو بغیر کسی لالچ کے غوث اعظم کی محفل کا انعقاد کریں۔ یہ جو پیسہ چل رہا ہے نا، گڈیاں، ان گڈیوں نے لوگوں کی نیت کو خراب کر دیا۔ ارے یہاں تو الحمدللہ تم پیسوں سے لاٹ دو گے تو الحمدللہ جو وقت پروگرام ختم کرنے کا ہم کہہ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت پر پروگرام ختم کیا جائے۔ ایسی لالچیں بھر گئی ہیں، ایک آدمی 4 5 کلام پڑھ رہا ہے۔ پہلے حمد باری تعالیٰ پڑھے گا، پھر نعت شریف پڑھے گا، پھر غوث اعظم کی، پھر شادی میاں کی، پھر اعلیٰ حضرت کی۔ سارا ٹھیکہ تمہیں نے لے رکھا ہے۔ ممبر پہ جو اور لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی تو حصہ دیا جائے کہ بھائی ہم غوث اعظم کی منقبت پڑھ لے رہے ہیں، تم غریب نواز کی منقبت پڑھ لینا، ہم شادی میاں کی پڑھ رہے ہیں، تم صابر پاک کی پڑھ لینا۔ سارا ٹھیکہ اکیلے لے رکھا ہے، بس 5 10 15 کلام پڑھے جا رہے ہیں، اور قوم کے لوگ بھی اتنے بھولے والے ہیں کہ ان کو کہنے کے لیے تیار نہیں۔ جلسے کرانے والوں سے میری گزارش ہے کہ پروگرام کرانے سے پہلے اپنا ایک ایسا قائد پروگرام میں بنائیں، ایک ایسا امیر بنائیں جو آپ کے پروگراموں کو ٹھیک طریقے سے چلا سکے۔ ذمہ دار اس کو بنائیں اور اس کو ٹائم دیں کہ محفل ٹھیک 10 بجے ختم ہو جائے گی اور 5 لوگ پڑھنے والے ہم نے بلائے ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ کس سے کتنا پڑھوانا ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں بتائیے آپ؟ مائک لے لیا ہے صاحب، ہوش ہی نہیں ہے، اور لوگ بیٹھے ہوئے، وقت کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ ایسا ماحول بنا رکھا ہے یار کہ باقی لوگ بے وقوف ہیں، لگتا ہے یہ گھاس چھیل کے آئے ہیں، تم ہی سب سے بڑے علامت الدہر ہو۔ کوئی خیال نہیں وقت کا۔ جتنے لوگ بیٹھے، ایک محفل تھی ہمارے یہاں قریشان محلے میں گڈو بھائی کے یہاں، تقریباً 11 لوگ پڑھنے والے تھے۔ انہوں نے محبت میں سب سے کہہ دیا تم بھی آ جائیو، تم بھی آ جائیو، تم بھی آ جائیو۔ اب وہاں ہم گئے تو 11 لوگ۔ اچھا جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو ہمیں بھی بڑا وہ لگتا ہے کہ یار بہت دیر میں یہاں سے چھوٹیں گے۔ جب ہم جیسے لوگوں کا حال یہ ہے تو بیچارے جو دن بھر ٹھلیاں چلاتے ہوں گے، جو بوریاں ڈھوتے ہوں گے، جو محنت و مزدوری کرتے ہوں گے، وہ کتنی مشقت اور کتنی جو ہے وہ دل پہ پتھر رکھ کر بیٹھ کے تمہارا پروگرام سنتے ہوں گے۔ دن بھر کا وہ تھکا ہارا آیا ہے، تم نے 4 گھنٹے محفل میں لگا دیے۔ 1 گھنٹے کی محفل اگر ہو جائے، قسم خدا کی سننے والوں کی تعداد اتنی ہوگی کہ تمہارا گھر چھوٹا پڑ جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے ہماری بستی میں ماحول ہے۔ ابھی نرسوں والے دن ہم نے 9:10 پر، یہ شمشل بھائی بیٹھے، 9:10 پر ہم نے انڈیا پروگرام کو ختم کر دیا۔ 3 بچے تھے، تینوں نے غالباً ایک کلام پڑھا ہوگا، 20-25 منٹ کا ہم نے بیان کیا اور فاتحہ پڑھی اور چلتے بنے ہم۔ قوم کو لوٹنے کے لیے کیا ممبر شریف ہی بچا ہے کیا؟ نعت پڑھتے رہو۔ اتنا ہی تمہیں عشق ہے غوث اعظم سے، حضور کی نعت سے اتنا ہی عشق ہے تو وہ عشق صرف ممبر رسول پہ ہی دکھاؤ گے۔ اگر اتنا عشق ہے تو رات کے 2 بجے اکیلے میں اٹھا کیا کرو،
وضو کیا کرو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد شریف کی طرف رک کر کے حضور کی نعتیں پڑھا کرو، تب پتہ چلے گا کہ تم اس کے رسول والے کتنے بڑے ہو۔ اتنی محبت ہے نعت پڑھنے سے تو رات میں اکیلے میں پڑھو۔ یہ قوم کا جو جنازہ نکالا جا رہا ہے، آج لوگ محفلوں میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں یار۔ ہم لوگوں کے حالات کو جانتے ہیں، لوگوں کے چہروں کو ہم الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں کہ یہ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں یا فاتحہ کرانے کے موڈ میں۔ یہاں تمہاری نظریں کام ہی نہیں کر پا رہی، روحانی چشمہ بنوا لو کسی خانقاہ سے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ قوم کے لوگ کتنی دیر تک میلاد سننا پسند کرتے ہیں۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے ٹائم تو 10 بجے کا دیا، انہوں نے صاحب 12 بجا دیے۔ یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا، اور ہم اپنے علماء سے اور پروگرام کرانے والوں سے گزارش کریں گے کہ خدا را ان پروگراموں کو کمائی کا ذریعہ نہ بنائیں۔ یہ پروگرام وہ ہیں جس سے دین و مذہب کی تعلیم لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ اگر اس کو کاروبار بنائیں گے تو پھر کیا ہوگا دین کا؟ ہاں، صاحب خانہ سے ہم ہر سال گزارش کرتے ہیں کہ آپ نے جن کو انوائٹ کیا ہے، جن کو بلایا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے یہاں یہ 1-2 گھنٹہ دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، اپنے دینی کاموں کو روک کر آپ کی محفل میں شرکت کر رہے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب یہ رخصت ہو تو ایسا خلوص کا لفافہ انہیں پیش کرو کہ یہ مائک پر بغیر کسی لالچ کے اللہ اس کے رسول کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئے۔ لیکن ہم نے بھی صاحب چھٹا چھوڑ رکھا، ساڑھ چھٹا چھوڑ دیے، ساڑھ سونگتے گھوم رہے ہیں کہ کہاں غوث اعظم کی نیاز ہے، کہاں غوث اعظم کی محفل ہے، کہاں سیرا ہے، کہاں میلاد ہے۔ یہ بتائیے میں آپ سے غلط بات تو نہیں کر رہا ہوں؟ قوم کے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو بیٹھے ہم نے انہیں نہیں بلایا، یہ جو سہرے میں سہرا پڑھ رہے ہیں ہم نے انہیں نہیں بلایا۔ آج قوم کے لوگ ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ مولانا لوگ بڑے بھوکے ہیں، بغیر دعوت کے چلے آئے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو بغیر دعوت کے دعوت میں شامل ہو تو وہ چور بن کے داخل ہوا اور ڈاکو بن کے باہر نکلا۔ چوروں کی طرح آپ داخل ہو گئے، آپ کا لیول جو ہے وہ مولویوں والا ہے، لوگ آپ کو کیسے بھگا دیں گے بتائیے آپ؟ کیا کوئی کہہ دے گا کہ اٹھو ہمارے گھر سے، تمہیں کس نے بلایا؟ خود تو شرم آنی چاہیے، خود تو کم سے کم بے غیرت ہو، جو باغیرت علماء ائمہ ہیں کم سے کم ان کا تو لحاظ رکھو آپ۔ غوث اعظم کی محفلوں کا ایسا ماحول خراب کر رکھا ہے، ایسا ماحول خراب کر رکھا ہے کہ لوگ آج محفلوں میں جانے سے خود کو روک لیتے ہیں۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں صاحب تھک گئے، بتاؤ چلے جائیں، ہم بھی صاف کر دیتے ہیں بھیا جاؤ۔ جبرن میلاد سننے سے بہتر یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ اپنے گھر پہ آرام کرو جا کے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے غوث اعظم کیا فرماتے ہیں اور لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اگر سچے غوث اعظم کے وفادار غلام ہو تو غوث اعظم کے جو فرامین ہیں، غوث اعظم کی جو باتیں ہیں، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نیاز کرانے والوں سے گزارش ہے کہ غوث اعظم کی نیاز بھی کی جائے اور وقت پر نمازوں کی پابندی بھی کی جائے۔